اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین کرام السلام علیکم۔ ماہ شوال کے عشر اول میں جس وقت ملت مسلمہ جشن عید میں مصروف رہتی ہے، پوری دنیا میں مسلک تشیع کی جانب سے مختلف ادارے انہدام جنت البقیع کا احتجاج برپا کرتے ہیں۔ چنانچہ تمام اداروں کے ساتھ ساتھ خدام زہرا کی جانب سے بھی غم و مجالس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس احتجاج کا مقصد اور اس احتجاج کا سبب یہ ہے کہ 1925 وہ منحوس سال تھا، 8ویں شوال وہ غم کی تاریخ تھی جب خبر آئی کہ لخت جگر رسول حضرت بطول بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے ساتھ ساتھ 4 ائمہ معصومین کی قبور پر بنے ہوئے روضوں کو منہدم کر دیا گیا۔ خاندان سعود کے نجس ہاتھوں اور تحریک وہابیت کی منحوس سوچ نے معصوم عالم جو پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی ہیں، معصوم عالم جو مرکز عصمت ہیں، معصوم عالم جو سبب نسل پیغمبر ہیں، معصوم عالم جو سر الہی ہیں، معصوم عالم جو ام الائمہ ہیں، ان کے مزار اور فرزند جناب فاطمہ زہرا سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العبا، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مزاروں کو منہدم کر دیا گیا۔ 1925 کو جب یہ خبر آئی تھی تو یہ سلسلہ احتجاج کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے۔ اس وقت ملت تشیع کی ایک عظیم شخصیت جن کو دنیائے علم سرکار ناصر ملت مولوی ناصر حسین صاحب تابہ سراہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی سرپرستی میں پورے ہندوستان میں اس احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ اس وقت شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ وہ اہل سنت افراد جن کے دل میں محبت اہل بیت موجود ہے، انہوں نے بھی اس احتجاج میں شرکت کی۔ رفاع عام کلب میں ایک تاریخی اجلاس ہوا، ایک تاریخی احتجاج ہوا اور التواء حج کی تحریک کو جاری کیا گیا۔ تب سے لے کے آج تک مختلف ادارے اس احتجاج کو برپا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ اس احتجاج کا ایک مقصد جہاں یہ ہے کہ ہم ظالمین سے برات کر کے محبان اہل بیت کی فہرست میں اپنے نام درج کروائیں، وہیں اس احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ اس غافل ملت جسے ملت مسلمہ کہتے ہیں، اس کو بیدار کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کو حق و باطل کا فرق سمجھایا جائے اور یہ پیغام پہنچایا جائے کہ وہ تحریک جس کو تحریک وہابیت کہا جاتا ہے، وہ تحریک جس کے سہارے سے خاندان سعود نے مزار معصوم عالم اور مزارہائے معصومین کو منہدم کیا، وہ تحریک وہابیت اصل میں تحریک وہابیت نہیں ہے بلکہ پیروی ابلیسیت ہے۔ اس لیے کہ یہ ابلیسیت کی کھلی ہوئی علامت ہے کہ معصومین علیہ السلام کی قبور اور دیگر وہ اشیاء جو اسلامی آثار ہیں ان کے احترام کو منہدم کیا جائے، ان کی تعظیم کے خلاف اقدام کیے جائیں۔ یہ پیروی ابلیسیت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، جس کے سلسلے میں شیعہ و غیر شیعہ تمام علماء متفق ہیں کہ اس سجدے کا مقصد جناب آدم کی تعظیم اور جناب آدم کا احترام مقصود تھا۔ ابلیس نے اس موقع کے اوپر بہت وضاحت کے ساتھ اعلان کیا کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا ہے، ان کو مٹی سے خلق کیا ہے، اور وہ سجدہ جو احترام کی علامت تھا، وہ سجدہ جو تعظیم کی علامت تھا، اس سے انکار کیا۔ ابلیس جو ابلیس قرار پایا وہ اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے ابلیس قرار نہیں پایا، وہ اللہ کی وحدت یا اللہ کی قدرت کا منکر ہونے کی وجہ سے ابلیس نہیں بنا، بلکہ اسی تعظیم و احترام کا منکر ہونے کی وجہ سے ابلیس بنا۔ ابلیسیت کا آغاز ہوا ہے عدم احترام سے، ابلیسیت کی ابتدا ہوئی ہے عدم تعظیم سے۔ چنانچہ ابلیسیت کی تحریک مسلسل مختلف ادوار میں عدم احترام و عدم تعظیم کے خلاف جاری و ساری رہی۔ تاریخ انبیاء پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو مختلف ادوار میں انبیاء کرام اور پیغمبران اسلام کے خلاف اسی عدم تعظیم و عدم احترام کے سلسلے کو ابلیس نے اپنے نمائندوں کے ساتھ جاری و ساری رکھا۔ 1925 میں جب حکومت آل سعود کے ہاتھوں میں آئی اور اب محمد ابن عبد الوہاب جو سرکاری مولوی تھا، جس نے ابن تیمیہ کے تمام افکار کو سرکاری طاقت کے ذریعے رائج کیا، اسی کے سہارے سے خاندان سعود نے ان مزاروں کو منہدم کیا۔ آج تک ہم
اس سلسلے کو جاری اس لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ملت مسلمہ میں کوئی فرد یہ نہ کہنے پائے کہ ہم کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ وہ بی بی جس کے احترام کے لیے پیغمبر اسلام اپنی مسند سے بلند ہو جاتے تھے، اس کے مزار کو کس نے منہدم کیا اور اس کا مزار کب منہدم کیا گیا۔ یہ سلسلہ ہماری آخرت کے لیے یقیناً نجات کا ذریعہ بنے گا، اور ہماری نجات کے ذریعے کے ساتھ ساتھ شاید وہ افراد جو گمراہی کے اندھیرے میں چھپے ہوئے ہیں ان کو اس روشنی کے سہارے سے حق کا راستہ نظر آ جائے۔ خدا حافظ والسلام۔